بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر 3 زمین اور ماحول۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج ہم بات کریں گے پہاڑی سلسلوں کی، جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ۔ شمالی مغربی پہاڑی سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کوہ ہندو کش۔ کوہ ہندو کش پاکستان کے شمال مغرب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ 6 مرتفع پامیر سے شروع ہو کر دریائے کابل تک پھیلا ہوا ہے۔ کوہ ہندو کش کا زیادہ تر حصہ افغانستان میں واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کو ترچ میر کہا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 7690 میٹر بلند ہے۔ اسی پہاڑ میں چترال، دیر اور سوات کی وادیاں واقع ہیں۔ کوہ ہندو کش کے بعد یہاں پہ ہمارا شمال مغربی پہاڑی سلسلے میں ہمارے پاس کوہ ہندو کش آتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے مغربی پہاڑی سلسلے۔ مغربی پہاڑی سلسلے میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے کوہ سفید کا۔ کوہ سفید دریائے کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی تقریباً 3600 میٹر ہے۔ درہ خیبر کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے۔ درہ خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے، جس کی لمبائی تقریباً 53 کلومیٹر ہے۔ کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں وزیرستان کی پہاڑیاں۔ کوہاٹ اور وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں اور ان پہاڑیوں کے اہم درے کرم، ٹوچی اور گومل ہیں۔ دریائے کرم اور دریائے گومل کے درمیان واقع یہ پہاڑی سلسلہ شمالاً اور جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کا ایک اور اہم دریا دریائے ٹوچی ہے اور ان دریاؤں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم تجارتی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کی حامل گزرگاہیں ہیں۔ یعنی ان دریاؤں کے راستے، ان وادیوں کے راستے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارتی تعلقات قائم ہیں، نقل و حمل، سامان رسد کی فراہمی ان راستوں سے ہوتی ہے۔ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ٹوبا کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کوہ سلیمان کا۔ کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ پاکستان کے قریباً وسط میں واقع ہے، یعنی کہ پاکستان کے تقریباً درمیان میں، اس کے زمین کے درمیان میں کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان کہلاتی ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 3443 کلومیٹر بلند ہے۔ دریائے بولان اس سلسلے کا ایک اہم دریا ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں بگٹی اور مری کی پہاڑیاں واقع ہیں۔ درہ بولان اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ کوہ سلیمان کے بعد ہم پڑھیں گے کیرتھر کی پہاڑیاں۔ کیرتھر کی پہاڑیاں دریائے سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ پہاڑیاں شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ کیرتھر کی زیادہ سے زیادہ بلندی قریباً 2150 میٹر ہے۔ دریائے حب اور لیاری کیرتھر سے بحیرہ عرب میں جا کر گرتے ہیں۔ اب کوہ نمک
सिता मुर्तफ़ा पोठोहार के जनूब में वाक़ है। कोह नमक के मशरिक़ में दरियाए जेहलम है। कोह नमक की औसत बुलंदी तकरीबन 700 मीटर है, लेकिन सकेसर के मुकाम पर इसकी बुलंदी तकरीबन 1500 मीटर हो जाती है और इस इलाके का मशहूर और बड़ा दरिया सोन है। ये तो था हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने शुमाली पहाड़ी इलाके और उनके दरमियान आने वाली जो अहम तरीन पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।